تشریف فرما ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔ میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں۔ مولانا انور شاہ کشمیری سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر مولانا بن نوری سے لے کر مولانا محمد علی جالندھری سے لے کر تمام علماء نکلے تھے، قربانیاں دی گئی، لوگ سڑکوں پر تھے، سینہ تان کے مولوی ہی نہیں، جمعیت کے نہیں، ہر پارٹی کا انسان مسلمان کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے سینے کو تو چل نہیں کر سکتے ہو، لیکن محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے حوالے سے میں منکرین ختم نبوت کو نہیں برداشت کر سکتا۔ لوگ باہر جلوس اور نعرے لگا رہے تھے، اندر پارلیمنٹ میں کتنے لوگ تھے؟ مفتی محمود، پروفیسر غفور، مولانا شاہ نورانی، مولانا عبدالحق صاحب، میرے خیال میں 8 افراد تھے، مولانا غلام محمد ہزاروی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ون وے جو پروپیگنڈا ہے، یہ 8 آدمی تھے، چیدہ حکومت کس کی تھی؟ کسی مذہبی جماعت کی نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم وزیر اعظم تھے، اور مفتی محمود نے کہا کہ لوگ نکلے ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے آرٹیکل 227 کے تحت قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، آئین کے آرٹیکل 230 کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس فرقے کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کے لیے اس طرح مسجد بناتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اسے آئینی طور پر خارج الاسلام اور مرتد قرار دیا۔ ذرا توجہ فرمائے، 8 افراد کھڑے ہیں اور 217 سے زیادہ کی اسمبلی بیٹھی ہے، جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد مفتی صاحب کو کہتے ہیں آپ دلائل دیں۔ ذرا توجہ فرمائے، مفتی محمود قومی اسمبلی کا رکن، شاہ نورانی قومی اسمبلی کا رکن، مولانا ہزاروی، پروفیسر غفور احمد، لیکن مفتی محمود صاحب نے ایک عجیب بات کی جو تاریخ میں ایک سنہرا جملہ ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب ذوالفقار علی بھٹو کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں مفتی محمود آج دلائل دوں گا اور آپ اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے، کل یہ لوگ دنیا میں چیخیں گے، یہ برطانیہ جائیں گے، امریکہ جائیں گے، عالمی عدالت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب ہم کو تو سنا نہیں گیا تھا، یہ تو ون وے فیصلہ تھا۔ مفتی محمود نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کے مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلائیں اور ان کو سامنے لائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا۔ اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا، اور اس کے بعد اگلے دفعہ اجلاس ہوا تو وہ دروازہ کھلا اور احمدی فرقے کا سربراہ داخل ہوا، سفید پگڑی باندھی۔ آپ تو ماشاءاللہ یہاں ٹی وی پر بھی سفید لباس، سفید شیروانی پہنے ہوئے، تو بھٹو کھڑا ہوا مرحوم، اسے کہا مفتی صاحب اس مولوی کو آپ کہتے ہیں کافر؟ مفتی صاحب نے کہا ذرا حوصلے سے رکھیں۔ وہ آئے، مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، سوالات کیے، اس نے جوابات دیے، مفتی صاحب نے جھرا کیا، 4 سوالات ہی ہوئے تھے، بھٹو چیخ پڑا، بھٹو مرحوم جیسا بندہ، اور اس نے کان پکڑ کر کہا بس بس مفتی محمود، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں، آپ ہمیں آئین کے خلاف ورزی کے مرتکب قرار دیتے ہیں، آپ ہمیں قانون کے خلاف ورزی کا ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ ہمارے قائد نے فریق مخالف کو جو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا اس کو ریکویسٹ کر کے بلایا تاکہ پتہ چل سکے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، تاکہ مورخ یہ نہ لکھ سکے کہ ون وے طور پر اس نے پورے پارلیمنٹ کو کنوینس کیا اور ان کو غیر مسلم۔ لیکن میں بات ختم کرنے والا ہوں۔ بھٹو مرحوم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب کے پاس دستخط کرنے کے بعد 74 کے دستور میں جو تاریخی دستخط کے بعد مفتی صاحب کے سامنے آ کر انہوں نے کاپی انہیں دے دی اور ایک جملہ کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی اپنی آئینی اور قانونی جنگ آپ جیت، کوئی تشدد، کوئی وائلنس،
یہ کب کی بات ہے؟ پچھلی صدی کی بات ہے. ابھی چند عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا